الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے جدید مناہج کی حقیقت کے اس دوسرے سیشن میں ہمیں سوال نمبر 110 اور اس کے جواب میں جو چند اہم اور بنیادی معلومات پر مشتمل حاشیے ہیں اسے پڑھنا ہے، اور اس طرح سے یہ پہلے والی بات جو ہے، جو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا جواب ہے، اس جواب میں یہ حاشیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے میں۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 110 کے جواب میں ایک بات کہی گئی تھی کہ سلفی جماعت اسلامی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ شیخ صالح فوزان نے کہا کہ ایسا کہنا کہ سلفی جماعت اسلامی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ تو اب اس پر ایک حاشیہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں، بعض وہ لوگ جنہوں نے موجودہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کے بارے میں لکھا ہے، بعض وہ لوگ جن لوگوں نے موجودہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کے بارے میں لکھا ہے تاکہ ان کے مابین موازنہ اور ان پر نقد کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس وقت کچھ لوگوں نے موجودہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور موازنہ کریں، کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسے ہے۔ یعنی سارے فرقوں میں، ساری جماعتوں میں اور ان کے عقائد و نظریات میں موازنہ کرنے کے لیے کتاب لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے ان فرقوں کے اقسام کے ضمن میں، یعنی فرقوں کے بیچ میں اہل سنت و جماعت کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے، جن لوگوں نے فرقوں پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے عقائد اور افکار کا موازنہ کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان فرقوں کی فہرست میں، اس لسٹ میں اہل سنت و جماعت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ بات شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ سلفی جماعت دیگر جماعتوں کی طرح سے ایک جماعت ہے، یہ غلط ہے۔ اس پر شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ آج حالت یہ ہو گئی کہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں فرقوں کے بارے میں تو انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ کسوٹی ہے، معیار ہے۔ جماعتوں اور فرقوں کی طرح سے کوئی فرقہ اور دھڑا نہیں ہے یہ کہ آپ دیگر جماعتوں کے افکار اور عقائد کے درمیان آپ موازنہ کریں تو اسی فہرست میں اہل سنت و جماعت کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں اور اس کے عقائد اور نظریات کا بھی موازنہ کریں۔ ایسا کرنے والے غلط کر رہے ہیں، اور انہیں یا تو اس چیز کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اور یا پھر وہ جان بوجھ کر اہل سنت والجماعت کو بھی اس طرح سے فرقوں کے بیچ میں ذکر کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ فرقوں کے بیچ میں موازنہ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موازنے کا حاصل کیا ہے اور کب ملے گا؟ فرقوں کے درمیان موازنہ کرنے کا حاصل کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اور اس کا رزلٹ ملے گا کیسے؟ اس کے لیے کوئی بیس اور بنیاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم نے ان کے درمیان تو موازنہ کر لیا، لیکن سارے فرقوں کو کہاں تک حق ناحق مانا جائے گا، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اگر کسوٹی ہی نہیں دیکھیں گے ہم تو پھر موازنہ کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ اصل سونا ہے، اصلی خالص سونا ہے، اور اس کے بعد یہ کئی ایک ہیں اس سے ملتے جلتے، اس کو سونے کا نام دیا گیا۔ اب ہم ان میں موازنہ کر رہے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حالت ہے، لیکن اگر وہ ہمارے پاس اصلی سونا جو ہے، ان تمام کو اگر اصلی سونے پر نہ پرکھ کر کے دیکھا جائے تو موازنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ بات بہت بنیادی ہے
کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو بھی ان فرقوں کے ضمن میں لوگ شامل کر دیتے ہیں۔ اب جب اہل سنت و جماعت کو جو اصل معیار ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، جس پر سارے فرقوں کو پرکھنا چاہیے، پرکھا جانا چاہیے، جب اس کسوٹی کو آپ نے اسی فہرست میں شامل کر دیا تو پھر ان سب کو پرکھنے کی کسوٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ پھر وہی ہوائے نفس، پھر کیا باقی بچے گا؟ ہوائے نفس، عقل۔ اور اگر ہوائے نفس اور عقل نہ ہو، عقل اگر آگے نہ چلتی تو یہ حرکت بھی نہیں کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو بھی فرقوں کے ضمن میں شامل کر دینا اور دیگر فرقوں کی طرح سے اس کو بھی موازنے میں شامل کر دینا۔ وہ تو اساس ہے، وہ کیا ہے؟ اساس ہے۔ اب کسی کی خارجیت، کسی کی رافضیت، کسی کی صوفیت، اب ان سب میں موازنہ کرو کہ صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے، رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے، عقلانیوں کا عقیدہ کیا ہے، خارجیوں کا عقیدہ کیا ہے مثال کے طور پر، یا پھر اس کے اندر صوفیت کے فرقوں کے اندر لوگوں کے اپنے اپنے کیا عقیدے۔ ہم لوگوں نے پڑھا اس سے پہلے چشتی کس عقیدے کے حامل ہیں، کون ہے ان کا بانی، قادری کون ہے اس کا مؤسس اور اس کے عقیدے کیا ہیں، ایسی نقشبندی، سہروردی، ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں، ان کے بانی کیا ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کے درمیان موازنہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی اس فہرست میں سنت کو بھی شامل کر دے، چلے اب حضرات صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، ان کا جو مشن ہے، اس کو بھی موازنے میں شامل کر دے، تو پھر اس کا معیار اور کسوٹی کیا ہے، کس پر پرکھے گا سب کو؟ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ تو علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، فرماتے ہیں اہل السنت فی اہل الملل، کہتے ہیں کیا؟ اہل السنت فی اہل الاسلام تو اہل الاسلام فی اہل الملل۔ اہل السنت اسلام کے دیگر فرقوں میں جیسے اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں ایک اتھارٹی اور معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو اس پیرائے میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا کے دیگر مذاہب کے بیچ میں اسلام کو آزمائشوں کا سامنا ہے، سب سے زیادہ دشمنی کا، عداوت کا، آزمائشوں کا، ایسے ہی داخل اسلام اہل سنت والجماعت کو آزمائشوں کا سامنا ہے۔ تو کئی پیرائے میں اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ قول بہرحال معلوم ہے۔ اہل الحدیث یا ایسی اہل السنہ فی اہل الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الادیان یا فی اہل الملل۔ تو خیر وہی معاملہ ہے کہ اب اہل السنت والجماعت کو بھی تم نے کسوٹی بنانے کے بجائے تم نے اس کو فہرست میں شامل کر دیا، اس کو بھی معاذرے میں شامل کرتے ہو کہ اس کے ہاں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ وہ راستہ نبی کا، صحابہ کے راستہ ہے۔ جب وہ راستہ نبی کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، خیر القرون کا راستہ ہے، تو اس کو آپ کیسے موازنے میں شامل کرتے ہیں؟ اس پر دوسرے فرقوں کو پرکھیں، اس پر دوسرے فرقوں کا جائزہ لیں اور پتہ لگائیں کہ کون اس کے موافق ہے، کتنا موافق ہے، اور کون اس کے مخالف ہے، کتنا مخالف ہے، کون اس مشن پر کاربند ہے اور کون اس مشن پر کاربند نہیں۔ یہ اصل میں اصل کام یہ تھا، لیکن شیخ کہتے ہیں، شیخ جمال کہ ایسا لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات شیخ جمال جو نوٹ کر رہے ہیں، یہ شیخ بکر بن ابو زید، بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور فرقوں کے بارے میں ہے، فرقوں سے جڑنے نہ جڑنے، نسبت کرنے نہ کرنے کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے، حکم الانتماء کے نام سے، الی المذاہب والفرق المعاصرہ، اس طرح سے اس کا عنوان ہے تقریباً، جس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ کہتے ہیں یہ فہم اور تصور کی بہت بڑی غلطی اور حقیقت سے بعید معاملہ ہے۔ یہ سمجھ سے، تصور سے، کیا ہے؟ یہ فہم کی، تصور کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اہل السنت والجماعت کو، سلفیوں کو، اہل الحدیث کو دنیا کے فرقوں کے بیچ میں شامل کر دیا جائے۔ اچھا، کیونکہ اہل سنت و جماعت، اہل حدیث ہی مسلمانوں کی جماعت ہے، اصل جماعت تو یہی ہے، نیز اپنے تمام تر معنی کے ساتھ یہ اپنی شکل و صورت اور مضمون میں حقیقی اسلام کی دعوت ہے۔ سلفیت، اہل حدیثیت کیا ہے؟ پورے اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے
اسلام کی سب سے صحیح تصویر ہے خالص اسلام کی دعوت. تو خالص اسلام کی دعوت جس پر ساری دنیا کی دعوتوں کو اور فرقوں کو پرکھا جانا چاہیے، تم نے اس خالص اسلام کی دعوت کو بھی فرقوں میں شامل کر دیا، اس کا بھی موازنہ کرنے لگے. تو کس کو کسوٹی بنا کر کے موازنہ کرو گے؟ کس چیز کو تم نے اساس اور بنیاد مانا ہے؟ تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی حقیقی اسلام کی دعوت ہے، برخلاف دیگر جماعتوں کے کی وہ فرقے اور ٹولیاں ہیں. تو جماعت اہل حدیث یعنی اہل الحدیث، السلفیون، اہل السنہ والجماع، الغرباء یا ایسے الطائفۃ المنصورہ یا ایسی الفرقۃ الناجیہ ہے نا، یا اہل الاثر یا اہل السنہ یا ناصر الحدیث وغیرہ. اور یہ تو پرانے نام ہیں، آج کے نئے نام بھی جو اسی مشن پر چلنے والوں کے ہیں وہ سب بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. جیسے حزب السلامہ، ہمارے رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ٹرکی میں جماعت اہل حدیث کو حزب السلامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، مصر میں انصار السنت المحمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو خیر، یا ایسے ہی کیرلا وغیرہ کے اندر ندوۃ المجاہدین کے نام سے جانا جاتا ہے. تو مختلف نام ہیں، تو ان ناموں کو آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن اصل یہ کہ مشن ایک ہونا چاہیے، قرآن اور سنت اور صحابہ کا راستہ. تو اب کوئی بھی اس مشن پر چلتا ہے تو وہ تو اصل مشن، اس مشن سے ہٹنے والے فرقے ہیں، اس مشن سے نکلنے والے لوگ کیا ہے؟ فرقے. اسی بات کو یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کی دعوت ہے برخلاف دیگر جماعتوں کے کہ وہ فرقے اور ٹولیاں ہیں. تو دوسری جماعتیں جو ہیں ہے نا، جو اس راستے پر پورے طور پر نہیں ہیں، وہ فرقے ہیں، ٹولیاں ہیں. اصل وہ اسلام کی اصل جو دعوت ہے وہ یہی ہے جس کا تذکرہ شیخ نے کیا ہے. تو یہ کتاب ہے شیخ کی حکم الانتماء بکر ابو زید کی، صفحہ نمبر 115 میں یہ باتیں شیخ نے لکھی ہیں. اس کے بعد آگے کیا کہا تھا جواب کے اندر؟ دیکھیں صفحہ نمبر 486 پر آگے انہوں نے کہا تھا کیونکہ سلفی جماعت ہی وہ واحد جماعت ہے جس کی پیروی کرنا، اس کے منہج پر چلنا، اس سے وابستہ ہونا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہی اصل جماعت ہے. اس کے علاوہ دوسری جو بھی جماعت ہے وہ اصطلاحی جماعت ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا کر کے ہے نا اس کا نام رکھا گیا ہے، جو اپنا اصطلاحی منہج و طریقہ وضع کرتی ہے، جو اپنا اصطلاحی طریقہ راستہ. ہم نے یہ ہمارا یہ گروپ ہے، ہماری یہ جماعت ہے، ہمارا یہ ٹرسٹ ہے نا، ہم یہ کام کریں گے، ہمارے اہداف یہ ہوں گے، ہمارے فیچرز یہ ہوں گے، ہماری خصوصیات یہ ہوں گی، ہماری بنیادی دعوت یہ ہوگی، ہے نا. اس طرح سے جو بنا لیتے ہیں یہ ان کی اپنی اصطلاحی جماعت ہے، اصل جماعت یہ نہیں ہے، اصل جماعت نہیں ہے. اس پر حاشیہ نمبر 1 میں ہے نا سلفیت یا جماعت اہل حدیث کو، دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں سلفیت یا جماعت اہل حدیث کو من جملہ فرقوں کے ایک فرقہ قرار دینے کی بابت معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، عبد الکریم نائک کی تلبیس کاری اور مغالطہ انگیزی کی تردید کرتے ہوئے استاد گرامی سر خیل جماعت علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، جن کی وفات 2013 میں ہوئی، 20 اگست 2013 کو رحمانی صاحب کی وفات ہوئی ہے، 20 اگست 2013 کو، تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. تو 2013 عیسوی میں اپنے ایک تاریخی خطاب میں فرماتے ہیں، دین رحمت کانفرنس میں رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور اس میں انہوں نے اس کا پورا پس منظر ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. یہاں پر ان کے سوال کے جواب میں سے ایک اقتباس نوٹ کیا گیا ہے جو اسی سوال اور اسی جواب سے جڑا ہوا ہے. یعنی اہل الحدیث کو دیگر فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ سمجھنا، شمار کرنا، اسی طرح بیان کرنا اور سارے فرقوں کے ساتھ میں جماعت اہل حدیث کو جوڑ دینا ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث، سمجھ رہے ہیں نا، یا تبلیغی، بریلوی، اخوانی، خارجی، رافضی، اہل حدیث، ایسے کوئی جوڑ دیتے ہیں لوگ فرقوں کے بیچ میں اہل الحدیث کو. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی عظیم الشان باتیں کہی تھیں. تو اس جواب کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک گوشہ
صرف اور صرف یہاں پر اسی بات کو سمجھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے آج ہی اس سے پہلے والے سیشن میں یہ بات بھی پڑھی ہے کہ اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث یا منہج سلف پر چلنے والے آپس میں متحد ہوتے ہیں، ان کا کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے نا، علیکم بسنتی، ہے کہ نہیں پڑھا اس سے پہلے؟ اور یہ بھی پڑھا ہم نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں ہے۔ یہ مشن، یہ عقیدہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا آیا، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، تسلسل کے ساتھ یہی مشن چلتا ہوا آیا، پوری دنیا میں اسی پر سارے کے سارے چلتے رہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ آج 2024 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی عیسوی سال کے اعتبار سے، میلادی سال کے اعتبار سے 2003 میں، یعنی آج سے 20 سال پہلے تقریباً آپ سوچئے 1400 صدیوں کا تسلسل ہے، لیکن سب اہل السنت ہیں، سب سلفیت کے مشن پر ہیں، سب اہل الحدیث ہیں، سب قرآن، سنت اور صحابہ کرام اور تابعین کے مشن پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے وہ بات جو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، وہ آج بھی من وعن جو کا تو موجود ہے۔ اہل السنت والجماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 72 فرقوں کا ذکر فرمایا اور کہا 73 فرقوں کا ذکر فرمایا اور کہا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور ایک وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی پر جو چلیں گے وہ اسی راستے پر مانے جائیں گے۔ آج 2003 کی دین رحمت کانفرنس جو ہوئی تھی بمبئی شہر میں، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر سرپرستی، زیر اشراف اور نگرانی اور سب کچھ انتظامات کے ساتھ میں، اس کانفرنس میں رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور اس میں انہوں نے جو بات کہی وہ بالکل وہی بات ہے جو امت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھاتے ہوئے پیغام دیا تھا۔ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، ایک جنت میں۔ اب کوئی اس ایک کو 72 کی فہرست میں شامل کر دے، تو 72 گنائے تو اس میں 73ویں کو بھی گنا دے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو کہا جائے گا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب الگ کہا ہے تو تم نے اس ایک کو جو خالص ہے، جو اصل اسلام ہے، جو اس راستے پر ہے جو اللہ کے نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ تھا، تو تم نے اس راستے پر چلنے والوں کو 72 کی فہرست میں 73واں کیوں بنا دیا؟ 72 کا راستہ الگ ہے اور 73ویں کا راستہ الگ ہے۔ 72 کا انجام الگ اور 73ویں کا انجام الگ، راستہ الگ، انجام الگ، ایکٹیویٹیز الگ، سرگرمیاں الگ، ہدف الگ، سب الگ، تو تم نے کیسے ملا دیا اس کے بیچ میں؟ یہی بات ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں سمجھائی اور پیغام دیا، اور اسی پیغام کو امت کے اہل السنت والجماعت کے علماء، ائمہ اور داعیان اور اس مشن کے علم بردار جو مصلحین گزرے ہیں، ہر دور میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتے رہے، اور یہ تسلسل آج بھی باقی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی اختلاف آپ کو دکھائی نہیں دے گا، جو اس وقت کہا گیا وہ آج تک ویسے کا ویسا ہی باقی ہے۔ یہ اہل الحدیث کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ زمان و مکان کے دور نزدیک ہونے سے کبھی کوئی بنیاد، کبھی کسی بنیاد پر اختلاف نہیں ہوتا، سب کے سب اسی پر قائم ہے۔ تو اختلاف کہاں سے ہوگا؟ جب میں اپنی رائے لاتا، آپ اپنی رائے لاتے تو اختلاف ہوتا، لیکن ہم سب اپنی رائےوں کو متہم کرتے ہیں نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے مشن کے سامنے۔ اتہموا الرأی فی الدین، اتہموا الرأی فی الدین، دین کے اندر اپنی عقل کو، رائے کو، قیاس کو، لاجک اور دانشوری کو کیا کرو؟ متہم کرو، متہم کرو۔ اور اس کے بعد بھی کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اہل الرأی اعداء السنن، اہل رائے سنتوں کے دشمن ہیں۔ اہل رائے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، یہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ اعیتہم الاحادیث ان یحفظوها، حدیثیں انہیں یاد نہ ہو سکیں، یہ عاجز رہ گئے
ان کے بس میں نہیں رہا، اور یہ مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، حدیثوں کو یاد کرنے، اسے ازبر کرنے، اسے فالو کرنے اور اسے زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، عاجز رہ گئے، درمادہ رہ گئے۔ فقالوا بالرائے، آسان لگا کہ اپنی عقل چلاؤ، عقلی گھوڑے دوڑاؤ۔ لوگوں نے اپنی عقلی گھوڑے دوڑائے اور اس کے بعد خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو انہو اعداء السنن، یہ سنتوں کے دشمن ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ خیر، تو علامہ عبدالحمید بن عبدالجبار الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی، وہ تاریخی بات، خالص عقیدے کی، منہج کی، اصول کی، وہ باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے، اس میں سے ایک نقطہ، ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صرف آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے اسے سنا بھی ہے اس سے پہلے بھی آڈیوز وغیرہ میں، جو رحمانی صاحب کے کا جواب ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک صاحب کی مغالطہ انگیزی۔ وہ مغالطہ کیا تھا؟ وہ مغالطہ یہی تھا کہ انہوں نے جب چاروں مسلک کا نام لیا تو ساتھ میں اہل حدیث کا بھی نام لیا۔ میں نہ حنفی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ حنبلی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں۔ ایسے لگا کہ جیسے یہ چار فرقے ہیں ایسے یہ بھی پانچواں فرقہ ہے، جیسے یہ چار دھڑے تقلیدی امت کے بن گئے ایسے یہ پانچواں بھی ایک بن گیا، پانچواں بھی بن گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں پانچواں کہاں سے آ گیا؟ یعنی تقلید کی بدعت، تقلید شخصی اعمى کی بدعت ایسے ذہنوں پر حاوی ہو گئی کہ سنت کے اصل راستے کو لوگوں نے پانچواں کہنا شروع کر دیا۔ اور ہوتا یہی ہے، یہی ہوتا ہے کہ حق دب جاتا ہے، یعنی حق پر لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور باطل کو ریز کیا جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ باطل کو ہی ایسے حق سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس باطل کی بھیڑ میں حق کا نام لے اور باطل کو چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ حق کو چھوڑ کر کے باطل کو پیش کر رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بدعتوں کا چلن ہو جائے گا، بدعتیں اگر کوئی چھوڑ دے گا تو لوگ کہیں گے کہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ حتی اذا ترک منہا شیء قالوا ترکت السنہ، حالت یہ ہو جائے گی، اور تفصیل ہے اس روایت کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ ایسے بدعتوں کا چلن ہوگا کہ بوڑھے اسی بدعت میں بوڑھے بنیں گے اور جوان بچے پیدا ہوں گے اسی میں پرورش پا کر کے جوان ہوں گے، تو نہ ماضی میں سنت کا کوئی عطا پتہ دکھے گا، نہ حاضر میں کوئی سنت کا عطا پتہ دکھے گا، تو سنت کو ناپید کر دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی اٹھے گا سنت پر عمل کرنے کے لیے تو بوڑھے اسی میں بوڑھے ہوئے ہیں، بچے اسی میں جوان ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سنت ہے، تو آپ سنت پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا لے کر کے آ گیا؟ اور جو وہ لوگ کر رہے تھے آپ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے طریقت سنت، سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے، اسے سنت بنا لیا گیا اور جو چیز سنت تھی اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب پانچواں فرقہ کہا جانے لگا، بھئی وہ اصل دین ہے، آپ نے اس کو پانچواں بنا دیا، اور جو چیزیں چار ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بتائے کہ 300 سال تک دنیا میں تقلید کا کوئی نام و نشان تھا؟ علی رأس القرن الرابع، علی رأس المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی کے آغاز میں، جیسا کہ حجت اللہ البالغہ میں علامہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ 300 سال تک دنیا میں تقلید کا نام و نشان نہیں تھا۔ 300 سال گزر گئے، چوتھی صدی شروع ہوئی، اب دھیرے دھیرے یہ فضا بنائی جانے لگی کہ بھئی جو کچھ چاروں اماموں نے بتایا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، فتویٰ مسئلہ، اسی سے سب کو جڑ جانا ہے، اس کے علاوہ اس سے باہر کسی کو نہیں نکلنا ہے۔ اور پھر یہ چیز اس قدر بڑھائی گئی کہ یہاں تک آج کہا جانے لگا کہ چاروں اماموں کی تقلید کرنے پر اجماع ہو چکا ہے۔ 300 سال تک تقلید کا نام و نشان نہیں تھا، قرآن و سنت اور صحابہ کا طریقہ ہی عمل میں تھا، اسی پر یہ چاروں امام بھی رہے، اسی پر پڑھا سیکھا، اسی پر تعلیم تربیت کی، اور انہوں نے منع بھی کیا کہ ہماری باتوں کو ماننا نہیں، سنتوں پر چلنا۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ چاروں اماموں کی تقلید کرنے پر اجماع ہو چکا ہے، اب اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔
کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، سنت پر چلنا ہے، صحابہ کے راستے پر چلنا ہے، کیا اس کے خلاف بھی کسی چیز پر اجماع ہو سکتا ہے؟ اور کیا اجماع کوئی بیان کرے تو کیا اس کا اجماع مانا جا سکتا ہے؟ اگر ان شخصیتوں کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو بلا دلیل مان لینے پر اجماع ہو چکا ہے، تو قرآن و سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے پر کیا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑنے پر بھی تو اجماع ہونا چاہیے۔ اگر اس پر اجماع ہو چکا تو اس کو چھوڑنے پر اجماع کرو بھائی۔ یہ کس قدر خطرناک بات ہے؟ امت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ سارے لوگ صرف 4 مسلک پہ بچ جاؤ۔ حقیقی راستے کو چھوڑنے کے لیے، چھڑانے کے لیے کس طرح کے حالات بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک صاحب نے، اور ایک ایسے منچ سے، ایسے اسٹیج سے جو جماعت اہل حدیث کا نہایت ہی محترم اسٹیج تھا، مشن کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، اور پوری جماعت کے چوٹی کے علماء الحمدللہ اسٹیج پر موجود تھے۔ تیسری چیز حوصلہ جماعت اہل حدیث کے مشن کا۔ چوتھی چیز 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کی تعداد کانفرنس کے اندر موجود ہے۔ بمبئی شہر کے اندر وہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس منچ سے ایک آدمی ایسا مغالطہ کرے کہ نہ میں حنفی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں۔ میں اپنے آپ کو اہل حدیث بھی نہیں کہتا، اگر مجھے کہنا ہی ہوگا تو میں اہل حدیث نہیں کہوں گا، بلکہ اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہوں گا۔ یہ مغالطہ پھیلا دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے۔ تو بہرحال اس وقت رحمانی صاحب نے بڑی بے چینی کے بعد اہل علم نے، ذمہ داران نے، خاص طور پر امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب نے جو اس کانفرنس کی سرپرستی کر رہے تھے اور اس کا اشراف کر رہے تھے، انہوں نے سارے علماء سے مشورہ کر کے، اور جماعت کے چوٹی کے علماء اسٹیج پر موجود تھے، ان سے مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ اس وقت کافی بے چینی ہے۔ جو بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسٹیج سے کہہ دی ہے، یہ چاروں مسلک اور اس کے ساتھ میں اہل حدیث کا نام لینا، اور پھر یہ کہنا کہ میں اہل حدیث کہوں گا نہیں، اپنے کو کہنا بھی ہوگا تو اہل صحیح حدیث کہوں گا، اس سے تو کافی لوگوں کو تشویش ہو گئی ہے کہ اب اس کا مطلب ہم لوگ گویا کہ اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل ضعیف حدیث ہیں، ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب نے آج یہ نقطہ بتلایا کہ بھائی صحیح حدیث والے بنو، ضعیف حدیث والے کیوں بن رہے؟ تو اب یہ تو بہت بڑی بے چینی کا سبب بن گیا۔ تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے، اور اصول اور ضابطے اور قواعد جو بھی ہیں منہج کے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے رحمانی صاحب کو بہرحال ان سے درخواست کی گئی۔ وہ بہت کچھ بیماریوں اور اپنی طبیعت کی ناسازیوں کے باوجود بھی اٹھے، اور انہوں نے بہت ہی علمی، بصیرت مندانہ، جرأت مندانہ اور کافی غیرت سے انہوں نے اس بات کو پورے اسٹیج اور کانفرنس سے پھیلایا، اور لوگوں کے دلوں میں جو بے چینیاں پیدا ہو گئی تو اس کا ازالہ کیا، اور پھر لوگوں کو اطمینان ہوا کہ جماعت اہل حدیث کا اصل مشن کیا ہے۔ ورنہ اس مغالطے میں نہ جانے کتنے نو واردین خاص طور پر اور طلبہ اور نو عمر بچے بہہ جاتے اور کہتے کہ واقعی یہ کیا ہے کہ اب تک یہ جماعت ضعیف حدیثوں پر عمل کرتی ہے کیا؟ آج پتا چلا کہ اہل حدیث کہنا بھی درست نہیں ہے، اہل حدیث کے بجائے ہمیں کہنا بھی ہو تو اہل صحیح حدیث کہنا چاہیے اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو محدود معلومات اور محدود مطالعے کا آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکتا ہے، بقیہ ایک صاحب علم اور فضل اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ شیخ نے کیا کہا تھا اس کا صرف آپ سب صرف اسے پڑھ لیں، زیادہ وقت اس میں لگانا نہیں کیونکہ بات اپنے آپ میں واضح ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، شیخ کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات نامناسب ہے یا کم مطالعے کا نتیجہ ہے کہ یہ اہل حدیث کوئی نیا نام ہے، کم مطالعے کا نتیجہ ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے کہ کوئی کہے اہل حدیث نیا نام ہے۔ اچھا، یہ خیر القرون کا نام ہے، یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ خیر القرون کا نام ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا بھی ہے بہت سارے حلقوں میں، اس سے پہلے کے بہت سارے سیشن میں، یہ خیر القرون کا نام ہے، یعنی اہل الحدیث کا لفظ خیر القرون میں موجود تھا، صحابہ کے ہاں موجود تھا، تابعین کے ہاں موجود تھا، تبع تابعین کے ہاں موجود تھا، حدیث کا لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اہل حدیث کا لفظ نیا ہے تو یہ کیا ہے؟ کم علمی کا نتیجہ ہے، مطالعہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ 20 دلائل ہیں، رحمانی صاحب کہتے ہیں اس کے 20 دلائل ہیں۔ پھر ایک اور شکایت ہے اپنے دوستوں سے
کہ آپ نے ذکر کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور اسی کے ساتھ اہل حدیث بھی جوڑ دیا، اسی کے ساتھ اہل حدیث بھی جوڑ دیا۔ گویا اہل حدیث بھی کوئی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی کوئی فقہی مذہب ہے، جیسے فقہی مذہب مسلک ہے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت وغیرہ، ایسے کوئی اہل حدیث بھی کوئی فقہی مذہب ہے، ایسا لگتا ہے اس طرح کی بات کہنے سے۔ اور یہی بات آج کل ایک مفتی صاحب پڑوسی ملک کے ہیں، طارق مسعود صاحب، وہ اہل حدیثوں کو مشورہ دیتے ہیں، اہل حدیثوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو بھی کوئی فقہ مرتب کر لینی چاہیے۔ یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے، یہ بھی کم مطالعے کا نتیجہ ہے، اور یہ تقلید کی بندشوں میں اور اسی دائرے میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ اسی انداز کا مشورہ آدمی کسی کو دیتا ہے۔ اہل حدیث کوئی فقہی مذہب نہیں ہے، اہل حدیث قرآن، سنت اور صحابہ کرام کی جو راہ تھی اس راہ کا علمبردار ہے۔ ان فقہی مذاہب سے پہلے جو دین صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا تھا، اسی دین کی دعوت دینے والے یہ سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اس 4 صدی ہجری سے تقلید کی شروعات ہوئی اور آپ آئے، 300 سال تک اسلام کیسے دنیا میں رہا، کیسے اللہ کے بندوں نے عمل کیا، اور وہ سب سے گرین دور تھا، وہ 3 صدیاں۔ یہ بھی حیرانی ہے، آپ دیکھیے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 3 صدیوں کا تذکرہ ہے، اور حیرانی تو یہ ہے کہ 3 صدیوں کے بعد 4 صدی کی شروعات سے تقلید کی بندشوں میں لوگوں کو باندھا گیا، اور آپ پھر پیچھے لے جا کر، اور آپ پھر جو ہے ان پیچھے والوں کو، اصل والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی فقہی کتاب مرتب ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی فقہی مذہب ہوتا تو ہمارے پاس بھی کوئی فقہی کتاب ہوتی جس کو ہم لے کر کے بیٹھیں آپ کی طرح سے اور اس کے باہر نہ نکلیں۔ ہماری فقہ قرآن کی، سنت کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، اور ان سارے علماء، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، اور ان کے پہلے ان کے بعد کے سارے علماء کی جو کچھ بھی تعلیمات ہیں، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان سے مدد لیتے ہوئے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اسی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم محدود ہو کر کے ایک تقلیدی گروہ بندی نہیں کرتے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو جب آپ جانتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، مقلد نہیں ہے، تو پھر آپ تقلیدی بندش کی طرح سے ہمیں بھی تقلیدی گروہ بندی کی تعلیم کیوں دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو بھی فقہ کی کتاب مرتب کر لینا چاہیے؟ اہل حدیثوں کی فقہ کی کتاب مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کی فقہ کے لیے اللہ کی کتاب مرجع ہے، اللہ کے نبی کی سنت مرجع ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی پوری سیرت مرجع ہے، تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، یہ پورا ہمارا مرجع۔ ہم جیسے انہوں نے علم حاصل کیا، سیکھا، وہاں سے ہم لیتے ہیں۔ ہم ان کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں جو ان 4 ائمہ کی کتابیں ہیں، یا 4 ائمہ کے مسلک سے متعلقین کی کتابیں ہیں، کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن بطور تقلیدی سوچ کے نہیں، بطور علم، طلب علم کے ان کتابوں سے بھی استفادہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہم جمود کے اعتبار سے، عصبیت کے اعتبار سے، یا تقلیدی مذہبی مسلکی رجحان کے اعتبار سے، اور اس میں عصبیت کہ میں چونکہ حنفی ہوں اس لیے حنفیت ہی کو پڑھوں گا، مالکی ہوں اس لیے مالکی ہی کو، ہم شافعی ہوں تو شافعی کتابوں کو ہی، یا ایسے ہی حنبلی ہوں تو حنبلی کتابوں کو ہی پڑھوں گا، ایسی کوئی ہمارے یہاں تحدید نہیں ہے۔ ہم سارے اہل علم کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ بات کس قدر خطرناک ہے۔ یہاں بھی کیا کہا کہ اہل حدیث بھی کوئی فقہی مذہب ہے۔ میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی ہدایہ ہے۔ کیا اہل حدیثوں کے پاس کوئی کتاب ہے؟ جیسے حنفیوں کی ہدایہ ہے، ان کی مرجعی کتاب، اسی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اہل حدیث کی کون سی ہدایہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی فتاوی ابن عابدین ہے، یہ بھی حنفی مسلک کی کتاب ہے۔ میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی المجموع شرح المہذب ہے۔ المجموع شرح المہذب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ المجموع کے نام سے، جو 25-30 جلدوں میں پھیلی ہوئی فقہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی فتاوی نجدیہ ہے۔ حنابلہ کی فتاوی نجدیہ، اس میں حنبلی علماء کرام کے فتاوی نوٹ کیے گئے۔ تو اب یہ مختلف مسلکوں کی تو اپنی کتابیں ہیں جس میں وہ محدود رہ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اہل حدیث ہیں ہم، تو ہماری کوئی محدود کتاب نہیں ہے کہ ہم اسی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں
اور اسی میں جو کچھ ہے وہی ہمارا مسلک ہو، ایسا ہم بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایسا کیوں تم نے بنایا ہے کہ ہمیں بھی چاروں مسلک کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہو؟ چاروں مسلک کے ساتھ اہل حدیث کا نام کیوں جوڑ دیتے ہو؟ نہیں، اہل حدیث ایک تحریک ہے، اہل حدیث ایک تحریک ہے۔ اور جب ائمہ کی تجریح اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا اہل بدعت نے شروع کیا۔ اب یہ دو طرح کی باتیں شیخ خاص طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو عقیدے اور اصول کا مسئلہ ہے، منہج کا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ یہی رافضیت ہے، خارجیت ہے، تعطیل ہے، اور ایسے ہی اللہ کے ناموں میں اللہ کے ناموں کی تعویل ہے، تشبیہ ہے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر انکار حدیث ہے، ایسے ہی توہین صحابہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو عقیدے کی بدعت ہیں، کہتے ہیں کہ جب اسلام کی بنیادوں کو اہل بدعت نے کھوکھلا کرنا شروع کیا تو اہل حدیث، علماء اہل حدیث اور اہل سنت آگے بڑھے، اور انہوں نے اس مشن کو جو لے کر کے یہ چل رہے تھے اہل بدعت، اس کو سنت سے اور حدیثوں سے پورے طور پر کچل کر کے رکھا۔ یہ اہل حدیثوں کا کام ہے۔ اور کیا کہا ساتھ میں؟ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، بلکہ یہ فرقہ پرستی، تفریق، تفرق، تشدد اور امت میں فرقہ اندازی کی جو غلط قدریں پیدا ہو گئی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریک، یہ موومنٹ اور یہ مشن وجود میں آیا، اور آج بھی وہی کر رہا ہے۔ تو فرقہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریک اٹھی ہے کہ وہی جو راستہ صحابہ سلف کا تھا، آج بھی اسی راستے پر تمہیں چلنے کی ضرورت ہے، فرقے بنانے کی گنجائش۔ اہل حدیث کا کارنامہ یہ ہے بڑے کھلے انداز میں کہ جہاں جہاں بھی حدیث مرتی ہو، حدیث مجروح کی جاتی ہو، حدیث کو چھوڑا جاتا ہو، حدیث پر ظلم کیا جاتا ہو، چاہے شافعیہ کے یہاں، چاہے مالکیہ کے یہاں، چاہے حنفیہ کے یہاں، چاہے حنابلہ کے یہاں، چاہے ظاہریہ کے یہاں، اور جہاں جہاں عقیدہ برباد کیا جاتا ہو، چاہے مرجیہ کے یہاں، چاہے خارجیہ کے یہاں، چاہے قدریہ کے یہاں، اور چاہے اشعریہ کے یہاں، چاہے ماتریدیہ کے یہاں، جہاں بھی اور جہاں جہاں بھی عقیدے پر ضرب آتی ہو، وہ کھڑے ہو کر یعنی اہل حدیث حضرات کوشش کرتے ہیں کہ حق کی حفاظت کریں، وہ حق جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کہ اس کو سارے فرقوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، 5ویں 6 نمبر پر اس کو بھی نام جوڑ دیا جائے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ جب کوئی فرقہ نہیں تھا، فرقے بعد میں نکلے، یہ اصل ہے، اس کے بعد فرقے نکلے۔ اس لیے اہل حدیث کے معنی، اہل حدیث کے صحیح معنی ہیں اہل القرآن والحدیث۔ اہل الحدیث کا صحیح معنی کیا ہے؟ اہل القرآن والحدیث، یعنی قرآن و سنت والے، قرآن و حدیث والے۔ لہذا کوئی بھی شخص اگر حنفی کے ساتھ، مالکی کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، حنبلی کے ساتھ ذکر کرتا ہے اہل حدیث کو ایک 5ویں فرقے کی حیثیت سے، تو ظلم کرتا ہے اس مجدد تحریک پر، اس اصلاحی تحریک پر، اس مشن پر، اور کوشش کرتا ہے کہ یہ مشن مر جائے۔ یہ مشن جو ہے سنت پر چلانے کا، صحابہ کی راہ پر چلانے کا جو مشن ہے، اس مشن کو وہ گویا کہ چاہتا ہے کہ مشن ختم ہو جائے، مر جائے، اس مشن والے شکست خوردہ ہو جائیں، یعنی ہار جائیں تاکہ سنت پورے طور پر اپنی حمایتی نہ پا سکے۔ یہ رحمانی صاحب کے اس جواب کا ایک اقتباس ہے جو یہاں اس پس منظر پر جو آج کے اس سوال کا موضوع تھا کہ دیگر فرقوں کی طرح سے اہل حدیث کو بھی سمجھا جاتا ہے، سلفیوں کو بھی سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ تو موقع کی مناسبت سے یہ اقتباس بہت زیادہ اہم ہے، قیمتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے خاص طور پر کہ جو مشن عہد رسالت، عہد صحابہ سے چلا ہے، وہ مشن آج بھی اس مشن کے علماء کے یہاں ایسے ہی موجود ہیں، بلا کسی تبدیلی کے، بلا کسی کمی بیشی کے، اور یہ حق ہونے کی ہماری سب سے بنیادی دلیلوں میں سے الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلفی منہج اور دیگر راستے جو سلفی منہج کے بعد اور نئے اور بعد میں نکلے ہیں، ان تمام کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مشن پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے، ہر طرح کے فتنوں میں، تانوں میں، تشنیع میں، اور ہر طرح کے پروپیگنڈوں میں، سازشوں میں ہمیں استقامت کی توفیق بخشے، ہم بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، شبہات کا شکار نہ ہو جائیں، اور
کوئی ہمارے کسی عزیز کو، کسی نوجوان کو خاص طور پر مشن کے سلسلے میں، منہج کے سلسلے میں ورغلا کر کے بہکانے میں اور اس سے نفرت دلانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خالص مشن پر استقامت کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔